سائنس کی تھیریز بدلتی ہیں ایسے ہمارے بھی خیالات بدلتے رہتے ہیں، اور یہ اس قدر اس میں وہ فلکچویشن ہے کہ عوام سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اقوام عالم میں اپنے آپ کو بالکل ہر حوالے سے ہم نے اپنی حیثیت کو کھو دیا ہے۔ ابھی 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، سعودیہ میں اسی طرح لوگ پکڑے گئے، وہ جعلی اقامے بنواتے تھے، ریزیڈنس پرمٹ جو ہوتا ہے وہاں اسے اقامہ کہتے ہیں، اور ڈرائیونگ لائسنس بناتے تھے، اور وہ سارا گروپ بھی لاہور کا تھا، یعنی پاکستانی تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کو فلسفہ معراج سمجھائیں، آپ ان کو فلسفہ کربلا سمجھائیں، ان کو تو بنیادی جو خد و خال ہیں انسانیت کے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہمیں انسان بھی نہیں کنسیڈر کرتے جو ہماری حرکات ہیں۔ کل کسی کا میں انٹرویو سن رہا تھا، اس نے بہت اچھی بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بزرگ تھے، کوئی 60-70 کے قریب ان کی عمر تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ جو تھے انہوں نے پاکستان ہمیں جس حالت میں دیا تھا اس وقت یہ تھا کہ 100 سے زائد ملکوں کا ویزا آن ارائیول ملتا تھا، یعنی پاکستانی پاسپورٹ کی ورتھ اس وقت اتنی تھی کہ 100 سے زیادہ ممالک میں ہم بغیر ویزا کے جاتے تھے اور آن ارائیول ہمیں ویزا ملتا تھا، اور چند ایک ملکوں کا ویزا لینا پڑتا تھا۔ اور اب جو حالت ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں کوئی بھی بغیر ویزے کے ہمیں نہیں جانے دیتا، اور ویزا تو ملتا ہی نہیں ہے، کسی اچھے ملک کا ویزا ملتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی کمیونٹی کو، اپنے جو آئندہ جو نسل ہے اس کو ہم یہ بتلائیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ آپ بچوں کا انٹرویو کر لیں، ابھی بزرگ حضرات، جوان، نوجوان سب بعد میں آئے ہیں، بچے پہلے آئے ہیں، یہ خوش آئند ہے۔ کسی حوالے سے تو خوش آئند ہے ہی کہ ہمارا مستقبل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، واٹ ایور واز دا ریزن کہ یہ لنگر کے سبب تھا یا کیوں تھا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن بچوں کا جو محفل کی طرف رجحان ہے وہ بڑوں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک اچھا سائن ہے، اسے ہم خوش دلی سے قبول کرتے ہیں اور اس سے اچھی ہمیں توقعات ہیں۔ لیکن ہم اپنے بچوں کا انٹرویو کریں کبھی، ہمارے موبائل فون نے اتنا ہمیں مصروف کیا ہے کہ میں نے یہ بارہا تجزیہ کیا، خود میں بھی اس پہ بعض اوقات اس کا شکار ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی بھی مانگتا ہوں کہ ہم 4-5 لوگ ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، سب بڑے سمجھدار ہیں، سب بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے انٹلیکچول ہیں سارے، اور مبصرین ہیں اپنے اپنے لیول کے، لیکن سارے کے سارے اپنے اپنے موبائل پر مصروف ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے دوستوں کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیزوں کو، اپنی کمیونٹی کو یا اپنے بچوں کو دینے کے لیے اتنا سا وقت بھی نہیں بچا، اور تو اور مسجد میں آتے ہیں تو 50 مرتبہ واٹس ایپ چیک کرنا پڑتا ہے، تو سوچئے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا رہ گیا ہے۔ ایسے میں ہمیں بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے کل آپ سب کو پتہ ہوگا کہ گزشتہ شب تھوڑی دیر کے لیے فیس بک بند ہو گئی تھی، تو مجھے وہاں ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ آپ فیس بک چیک کریں، میں نے کہا یار میں تو ابھی فری نہیں ہوں، تو فری ہو کے دیکھوں گا، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی وہ نوٹیفیکیشن مجھے بھی آیا ہوا تھا۔ تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ ہو گیا، تو سیشن ایکسپائر کیا، تو میں نے کہا ہمارے ہمسائیگی میں وہ آیا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی محبت کا اظہار کیا ہو، تو ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمیں کون پوچھتا ہے، ہماری بات کو کون اہمیت دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا بیگرز کانٹ بی چوزرز، جو بیکاری ہوتے ہیں ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو ہماری جو ورتھ ہے، ہماری جو حیثیت ہے یا جو اسٹرینتھ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سو عرض یہ ہے کہ اس طرح کے ماحول میں ہم آئندہ نسل کو جو چیز دے رہے ہیں اسے ہم ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر کیا ہے۔ مثلاً یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں، موسٹلی یہ 8-9 سال سے لے کر تقریباً 15-17 برس کے درمیان ان کی اعمار ہیں۔ ان بچوں سے آپ پوچھیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کس کو آئیڈیلی دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ، مہربانی۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک آئیڈیل کون ہے۔ اب اگر یہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری سے شروع ہو کر اور اس ٹائپ کے بہت سارے جو لوگ ہیں، یا مطلب مائکروسافٹ کا مالک ہے یا کوئی بھی، ایسے لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور اگر یہ محمد بن قاسم کو، صلاح الدین ایوبی کو، یا اس سے بھی اوپر چلے جائیں امام ابو حنیفہ،
ائمہ اربعہ ہیں، پھر اس سے بھی اوپر چلے جائیں آپ، اصحاب کبار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں تیار کر کے امت کو عطا فرمایا، اور قرآن یہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی طرح کا لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو کیا ہمارے آئیڈیل حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت جناب علی المرتضیٰ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں سے کوئی ہمارے بچوں کا آئیڈیل ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ کے لیے مبارکباد ہے، اور اگر یہ سب بزرگ جن کے میں نے نام لیے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے بچوں کا آئیڈیل نہیں ہے، یا وہ بڑے ہو کر ان کی طرح کا نہیں بننا چاہتے، یہی مطلب ہوتا ہے نا بڑوں کے بارے میں جو پرسیپشن ہوتی ہے بچوں کی کہ میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا، تو اگر وہ ان کو آئیڈیلائز نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مستقبل شدید خطرے میں ہے۔ تو ہمیں تو یہ سوچ بھی نہیں لاحق ہوتی کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ ہم کہتے ہیں اچھی پڑھائی ہونی چاہیے، 4 سال کا بچہ بھی، آپ مغرب میں چلے جائیں، آج کی میں سویڈن کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ وہاں بچوں کو لیپ ٹاپ اور وہ ساری چیزوں پر پہلے کرواتے تھے، تو آج باقاعدہ انٹرویو میں نے سارا سنا وہ انگریزی میں، تو اس نے کہا ٹیچر نے کہ ہم تھک گئے ہیں یہ جو لیپ ٹاپ ہے اس سے، اور بچے تھک گئے ہیں، ان کی نظر ویک ہو جاتی ہے اور بڑے مسئلے ہیں، تو ہم کتابوں پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ دیسی گھی کھائیں، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو واک پر لے جائیں، آپ جاگ کریں، یعنی آہستہ آہستہ نیچر کی طرف آ رہے ہیں سب۔ تو ادھر بہت زیادہ کریز ہے، کہتے ہیں میں قرآن کو بھی اس میں ایپ کے ذریعے کر لیا ہوا ہے، میں نے اس پر جو ہے وہ الباحث الحدیثی اس پر ڈال دیا ہے، میں نے سب مطلب اسی میں کر رہے ہو، خیر ہے۔ کتاب کی اپنی ایک برکت ہے، اور آپ لکھ لیجئے گا، میں بھی طالب علم ہوں، کہ کتاب جتنا آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتی ہے اور جتنی برکات اس کی ہوتی ہیں اور جتنا اس علم کا اثر ہوتا ہے اتنا اس ڈیوائس کا نہیں ہے۔ تو آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آئیں گے۔ مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ اگر آپ کے بچے 8-10 سال کی یا 12 سال کی عمر میں آپ نے ان کو موبائل دے دیا ہے تو آپ نے اپنے بچے کو نشے پر لگا دیا ہے۔ تو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچئے۔ میں اب وہ فحشا سے وہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ کسی زمانے میں ہمارے گاؤں میں کیبل لگی، تو کیبل آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں شجر ممنوعہ تھی، تو ہمیں بھی فکر لاحق ہوئی، بھی نوعمر تھے، اور بھی کچھ دوستوں کو کہ یار یہ کیا بنے گا۔ تو بڑی پریشانی ہوئی، ابا جی سے میں نے بھی عرض کیا، تو ابا جی کہنے لگے بس اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں، اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وقت گزرتا گیا تو P1 P4 5 تک آگے کمپیوٹر، پھر آگے بڑھ گیا، لیپ ٹاپ کی طرف آ گئے، پھر اسمارٹ فون آ گیا۔ اب جب اسمارٹ فون آیا تو اس کے ساتھ 4G 3G آ گئی، تو 3G 4G کے بعد تو ویسے ہی گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب کیا کریں؟ اب آپ بچے کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز آپ نے بچوں کے لیے ایکسیسیبل بنا دی ہے، یعنی کہ آپ بچوں کہتے ہیں اچھا آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے دیکھ لو، یوٹیوب دیکھ لو۔ اب آپ کا بچہ یوٹیوب دیکھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پر کیا کیا کچھ آ جاتا ہے، اس کو سرچ ہسٹری کو چیک کریں، آپ کی غیر موجودگی میں بچے کیا دیکھتے ہیں، آپ اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر اب یہ بھی ایک علم ہے، اور اب یہ ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جب کسی چیز کو فیس بک پر یا یوٹیوب پر دیکھتے ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ نے ایک چیز سرچ کی تھی لیکن اس سے ریلیٹڈ آپ کو روز کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو ملتی ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہر چیز ہم تک پہنچ رہی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں آپ کھیل لیں کارٹون، وہ کارٹون سرچ کرتا ہے، 7-10 ننگی بیبیاں بھی دیکھ لیتا ہے، نیم اریاں ہوتی ہیں، لیکن جس ایج میں آپ ان کو وضو اور غسل کے مسائل اور پاکی پلیدی کے ضروری مسائل بھی نہیں بتا پاتے، اس سے 10 سال بعد والے مسائل وہ بچہ آپ کی غیر موجودگی میں اپنے موبائل پر دیکھ چکا ہوتا ہے۔ تو سوچئے کہ اس کے اندر کیا بھر دیا ہے ہم نے، اور اس بات سے ہم بے خبر ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں سے موبائل چھین لیں۔ آپ بچوں کو کہیں، میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں آپ نے کارٹون دیکھنے ہیں، یہ والے کارٹون دیکھیں، میں پاس بیٹھتا ہوں۔ اب اس میں کوئی غلط بات آئے گی، کوئی غلط چیز آئے گی تو میں اسے فوراً کہوں گا کہ یہ غلط ہے، اور میں سمجھاتا ہوں کہ بیٹا اس کا یہ مطلب ہے۔
آپ موبائل فون دیا ہے، پہلی بات تو بچوں کو قریب سے موبائل فون دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے، اس سے نظر بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ دور LCD پر لگا دیں جو اس نے دیکھنا، اور اس کو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہ دیں۔ یہ ہمارے مسائل ہیں، اور ان مسائل کے بارے میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، نسل نو کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں۔ جس باپ کے پاس اپنی اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر ان سے حال وال پوچھے، ان کو نماز کی ترغیب دے یا قرآن کی ترغیب دے، مجھے بتلائیے یہ جو 80 صفوں کی بات کرتے ہیں آپ کہ 80 صفیں ہوں گی، تو مطلب اب میں تھوڑی سی کنایا کرنے لگا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ کیا امت بڑھانے کا یہ مطلب ہے؟ تو خدا کے لیے اس پر سنجیدگی سے سوچئے۔ آپ اگر اپنے بچوں کے مسائل سے آگاہ نہیں ہیں تو آپ باپ کے ہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ میر عبدالواحد بلغرامی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، نام اسکپ ہو گیا ذہن سے، تو ان کے دروازے پر کسی دوست نے دستک دی، ان کے کسی دوست نے، تو دروازے پر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ خیریت سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک کام پڑ گیا ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ اندر آئے تو ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ وہ رونا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس طرح دوست میرے دروازے پر آیا ہے اور اس نے پیسے مانگے ہیں۔ تو کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، اسے پیسے دے دیں۔ انہوں نے کہا اس بات کے لیے نہیں رو رہا، رو تو اس بات پر رہا ہوں کہ مجھے اپنے دوست کے حالات کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ یعنی ہم اپنے بچوں کے مسائل سے اگر واقف نہیں ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہے ان کی زندگی میں، اور پھر ہم سارا دن الٹے سیدھے کام کریں، ہر لا یعنی اور بے مقصد کام میں مشغول رہیں، پھر ہم یہ توقع کریں کہ بچہ بہت اچھا بن جائے۔ بچہ سب سے پہلے کس کو آئیڈیلائز کرتا ہے؟ اپنے پیرنٹس کو، والدین کو، اور والدین اس کے سامنے سٹار پلس دیکھیں گے، سونی کے دیکھیں گے ڈرامے اور دوسرے تیسرے، تو بچہ کہے گا کہ یہ اچھا کام ہے چونکہ میرے امی ابو یہی کرتے ہیں۔ اور اگر ماں مصلی پر بیٹھتی ہوگی، قرآن پڑھتی ہوگی، باپ اگر مسجد جاتا ہوگا، جمعہ پڑھتا ہوگا، قرآن پڑھتا ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوگا، اس کے دوست گالیاں نہیں دیتے ہوں گے، تو بچہ دیکھے گا کہ میرے ابو کے دوست ایسے ہیں تو مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، میرا ابو مسجد میں جاتا ہے مجھے بھی مسجد میں جانا چاہیے۔ تو بیٹا بار بار پوچھتا ہے کہ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں اگر اس کو بتاؤں کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، کہتا ہے مجھے بھی لے جائیں ساتھ۔ تو عرض یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اور پھر ڈرا دھمکا کر نہیں، آپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، آپ بچوں کو جھڑکتے ہیں۔ مثلاً بچے مسجد میں آتے ہیں تو لوگ اٹھا کر اوے اٹھ جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، سائڈ پہ جاؤ، ان کو ادھر رہنے دیں۔ جب وہ پہلے آئے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ آگے بیٹھیں، آپ لیٹ آئے ہیں تو آپ کا حق ہے آپ پیچھے بیٹھیں۔ ہاں عزت دار جو بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، کوئی ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو آگے جگہ دے دیں، لیکن پبلک کو، عوام الناس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پہلے آئیے پہلے پائیے۔ جو بچے پہلے آتے ہیں انہیں آپ آگے بٹھائیے، ان کو ڈسکریج نہ کیجیے۔ مسجد میں آتے ہیں صفوں میں، کہتے ہیں پچھلی صف میں نکال دو ان کو، پچھلی صف میں، وہ آگے آ رہے ہیں، آپ ان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے ان بچوں پر توجہ دیجئے، انہیں وقت دیجئے، اپنے پیاروں کے ساتھ وقت سپینڈ کیجئے، موبائل فون کا اور ان تمام الیکٹرانک ڈیوائسز کا محدود استعمال کیجئے، اور کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجئے، اور یہ غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے مسائل کیا ہیں۔ بڑھتے ہوئے مسائل میں سے یہ 2-3 باتیں میں نے اشارتاً عرض کی ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ تو اخلاقی پستی اور اخلاقی زوال آپ کے سامنے ہے، بڑوں کا ادب احترام نہیں ہے۔ کوئی شخص کوئی غلط کام، ماضی میں یہ ہوتا تھا، کوئی غلط کام کرتا تھا تو اسے والد کا، چچا کا، برادری کے بزرگوں کا ڈر خوف ہوتا تھا۔ ایون یہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ نہیں لوگ کرتے تھے سامنے کسی کے، کسی باعزت آدمی کے سامنے، عمر رسیدہ شخص کے سامنے یہ سب نہیں ہوتا تھا، اور اب اولاد کے سامنے ہی وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر کش لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابا جی کو کیا محسوس ہوتا ہے بھلا اس کا۔ تو یہ ہم نے اخلاقی قدریں کھو دی ہیں۔ اسی طرح آپ کا
کسی سے اختلاف ہو، یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی، ابھی اندر بیٹھے تھے، تو آپ کا کسی سے اختلاف ہو تو آپ کو حق ہے اختلاف رکھنا، لیکن گالیاں دینا، کسی کی کردار کشی کرنا، کسی کی ماں بہن کو ڈسکس کرنا، یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ آپ کسی کو یہ کہہ کر بھی رد کر سکتے ہیں کہ محترم مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں نہیں بیٹھ سکتا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ساری دنیا میں اختلافات ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن ہمارے اختلافات انوکھے ہیں کہ مرنا جینا ختم کر دو، حال احوال ختم کر دو، تو اختلاف کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھی تربیت ہوئی ہو۔ بارے دیگر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کا جو اہتمام و انصرام ہے اور جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور جی میرا علم